بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے اور گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور اس کی سزا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سزائیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی سزائیں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، سزا ملتی ہے، تو اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ آج جو ہم لوگ سنیں گے کہ دل اور بدن نافرمانی کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے، اسلام سے اعراض کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو بھی کمزور کر دیتا ہے اور بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بندے کی نافرمانی۔ یہ جو ہمارا دل ہے بھائیوں، یہ گناہوں کی بنا پر کمزور ہوتا ہے اور کبھی تو بڑے خطرناک مرض کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل مر جاتا ہے۔ یہ کس بنا پر؟ کہ یہ گناہوں کی بنا پر کمزور ہوتا ہے اور ایمان سے اس کو قوت ملتی ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ۔ اس میں سے جو چیز مجھے سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جب بھلائی کا کام کیا جاتا ہے اس وقت ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور جب نافرمانی کا کام کیا جاتا ہے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو قوت حاصل ہوتی انسان کو، یہ ایمانی قوت ہے۔ اچھا، اور نافرمانی کی بنا پر کبھی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے دل کمزور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہے۔ تو گویا کہ یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ کبھی دل جو ہے ہمارا بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے، بدن کے تعلق سے، کہ بدن کیسے کمزور ہوتا ہے گناہ کی بنا پر، اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو، مومن کی جو قوت ہے وہ دل کی بنا پر ہوتی ہے، اور جب تک اس کا دل مضبوط ہوگا اس کا بدن بھی مضبوط ہوگا۔ یعنی مومن کا دل اگر مضبوط ہے تو اس کا بدن بھی مضبوط ہے، بنسبت کافر، فاسق اور فاجر کے، کہ اس کا جو ہے بدن تو مضبوط ہوتا ہے لیکن دل کمزور ہونے کی بنا پر اس کا بدن بھی کمزور ہے، وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے۔ اور ایسے حالات میں جب انسان اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کا معاملہ آتا ہے اس وقت اس کی طاقت جو ہے اس کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسر و کسریٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی بڑی قوتیں تھیں، سپر پاور قوتیں تھیں، بڑی مشہور تھی، لیکن ان کے جو دل ہیں وہ کمزور تھے۔ جسم بڑے پاورفل تھے لیکن دل کمزور تھے۔ کس بنا پر؟ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ یعنی صرف جسم پاورفل ہونے کی بنا پر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب آپ دیکھیں گے ان کے مقابل میں وہ مسلمان جو کمزور، جسمانی طور پہ بھی کمزور، ہتھیار کے طور پہ بھی کمزور، سواریوں کے طور پہ کمزور، ہر طرح کی کمزوری ان کے اندر موجود تھی۔ یہ سب ہونے کے باوجود ان کے دل بڑے مضبوط تھے، اور ان دلوں کی بنا پر ان کے جسموں کو قوت مل رہی تھی۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ کیسر و کسریٰ کے تاجوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور کیسر و کسریٰ کے ملکوں پر غالب آ گئے۔ کس بنا پر؟ کہ ان کے جو دل ہے نا وہ دل مضبوط تھے۔ تو بھائیوں، دل کا مضبوط ہونا یہ اس کا اثر ہوتا جسم کے اوپر۔ دیکھیں گے آپ کہ مومن آدمی جب اس کا دل مضبوط ہوتا، اگرچہ کمزور ہے، جسمانی طور پر اگرچہ کمزور ہے، لیکن اگر دل اگر اس کا مضبوط ہے تو بھائیوں وہ بڑے سے بڑے معاملوں کو حل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو دلی طور پر قوت ملتی ہے۔
اور حقیقت میں آپ دیکھیں گے بھائیوں کہ یہ جو نافرمانی ہے یہ ہمارے بدن کو کمزور کرتی ہے، اگرچہ کہ ہم بڑے پہلوان ہوں، بہت زیادہ طاقتور ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں یہ چیزیں ہمیں جو ہیں کمزور کرتی ہیں۔ اب اس تعلق سے ہم لوگ جو ہیں پہلے لوگوں کے جو واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے ہلاک و برباد کیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد، قوم سمود کا ذکر کیا، اسی طریقے سے قارون، فرعون، حامان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں ان کی طاقتوں کو بتایا کہ ان کے اندر کتنے یہ طاقتور لوگ تھے اور کتنے زیادہ پاورفل لوگ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی کی بنا پر جسمانی طور پر قوی تھے لیکن دلی طور پر کمزور تھے نافرمانی کی بنا پر، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی گناہ کی بنا پر پکڑا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ کی بنا پر پکڑا، اس کی نافرمانی کی بنا پر پکڑا۔ تو ان میں سے کسی کے اوپر تو ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی، اور کسی کے اوپر جو ہے ہم نے تیز چیخ بھیجی، جس کی بنا پر اس چیخ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تیز و تند ہواؤں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسایا۔ کس کو زمین میں دھسایا بھائیو؟ قارون کو، کیونکہ قارون کا نام ہے اس میں، تو قارون کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو تو ہم نے جو ہے پانی کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ کس کو غرق کیا ہے؟ فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کیا۔ یعنی فرعون مشہور تھا اپنی طاقت کے اندر، قارون مشہور تھا اپنے خزانے کے اندر، اور قوم عاد، قوم ثمود یہ مشہور تھے اپنی قوت کے اندر۔ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کے کون ہے طاقت کے اندر، ان لوگوں نے کہا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو بھائیوں یہی حال ہم لوگوں کا ہے، اگر ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، ہماری اچھائیوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے ویسا ہی حال ہمارے ساتھ بھی کرے گا جیسے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارا سپر پاور ہونا، ہمارا جو ہے قوت کے اندر آگے بڑھنا، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے دل کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو پکڑا ان کے گناہوں کی بنا پر۔ اہل علم نے کیا کہا کہ سب سے پہلی چیز کہ دل جو کمزور ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں، اس کو ہم لوگ غور سے سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کا وقار، اس کی عزت دل کے اندر کمزور ہو جاتی ہے، بندے کے دل کے اندر اللہ کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اس بنا پر کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہت بہتر ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جو تعظیم ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم بھائیوں ہمارے دل میں جب بیٹھتی نا تو یہ تعظیم ہم کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عزت جب ہمارے دل میں بیٹھتی ہے نا تو یہ چیز ہم کو نافرمانی سے بچاتی ہے۔ کیسے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ رب العالمین جو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میرے وسوسے کو بھی جان رہا ہے، لوگ میرے سامنے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین میری ہر حالت سے واقف ہے۔ میں کیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ جب بندے کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھتی ہے تو بندے کو نافرمانی سے، گناہ کرنے سے یہ چیز روکتی ہے، اور حقیقت کے اندر اللہ کی تعظیم بندے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو ہمارے دل میں تعظیم ہوتی نا، عزت ہوتی ہے، تو یہ عزت بندے اور گناہ کے درمیان جو ہے آڑ بن جاتی ہیں۔ اس بنا پر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی تعظیم بندے کے دل میں کمزور پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ نافرمانی اور گناہ دل میں بھلائی کے ارادے کو کمزور کر دیتے ہیں اور برائی کے ارادے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یعنی نافرمانی اور گناہ جو ہیں بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا ارادہ کمزور کر دیتے ہیں۔ میرا دل ہوا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، عام نفلی نمازیں، لیکن گناہ جو ہے اس کو پڑھنے نہیں دیتے۔ کیونکہ گناہ کا جو ارادہ ہے وہ زیادہ مضبوط، اس بنا پر یہ گناہ جو ہے رکاوٹ بن گئے۔ یعنی بھلائی کے ارادے کو کمزور کر دیتے ہیں اور برائی کے ارادے کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور ان حالات میں
اگر بندہ مصیبت میں پھنسے اور توبہ بھی کرے تو یہ ظاہری توبہ اور جھوٹی توبہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل تو برائیوں کے اوپر جمع ہوا ہے. جب تک بندہ برائیوں کو نہیں چھوڑے گا تب تک اس کے دل کو قوت اور مضبوطی آنے والی نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ نافرمانی جو ہے بھلائیوں کے ارادوں کو ختم کر دیتی یا اس کو کمزور کر دیتی. بندہ جو ہے بھلائی کا کام کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے اس بنا پر کیونکہ وہ برائیوں کے اوپر جمع ہوا ہے. اور تیسری چیز بھائیوں کہ گناہ دل کو اللہ کے دین پر چلنے اور آخرت کی فکر سے بندے کو روک دیتا. یعنی یہ گناہ جو ہے، یہ نافرمانی جو ہے بندے کو چلنے نہیں دیتی ہے. کس بات پر؟ اللہ کے دین پر. انسان کے دل میں ڈر پیدا کر دیتی کہ میں یہ کام کروں گا تو حالت کیا ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے مجھے، محلے والے کیا کہیں گے. تو گویا کہ یہ ڈر جو ہے گناہ اس کے دل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور آخرت کی سوچ ختم کر دیتے ہیں. یہ گناہ، یہ کمزوری تین طرح سے ہوئی بھائی. سب سے پہلے اللہ کا وقار ختم ہو گیا دل سے، یا کمزور پڑ گیا، اللہ کی عزت ختم ہو گئی. یا دوسری چیز کیا ہے بھائیوں کہ بھلائی کا ارادہ کمزور پڑ گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ آخرت کی فکر کو یہ ختم کر دیتے ہیں. گناہ جو ہیں بھائیوں آخرت کی فکر کو ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں یہ جو گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، ہمارے دل کو یا تو خطرناک مرض کا شکار کر دیں گے، یا اس کو قتل ہی کر دیں گے، مار دیں گے، بالکل اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، یا اس کے اندر وہ وبا پیدا کر دیں گے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے. یعنی سبحان اللہ، یعنی ایسی چیزیں، یہ گناہ ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے. اور کن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے؟ بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے پناہ طلب کی ہے جو ہمارے دل کو کمزور کرنے والی، جو ہمیں نافرمانی کے اوپر ابھارنے والی ہے. اور ہر اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے جو ہمارے دین کے اندر رکاوٹ بننے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے 8 چیزوں سے. کیا ہے وہ؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور بخیلی اور بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے. یعنی بندہ جب نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہ ان گناہوں کے قریب چلا جاتا ہے، اور جب اس کے اندر پھنستا ہے تو غم اور رنج دل کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. غم کیا کرتا ہے بھائیوں؟ غم انسان کو اطاعت سے روکتا ہے اور بھلائی کے کام سے روکتا ہے، اور افسوس بھی یہی کرتا ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیشہ غم سے روکا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی، جنتیوں کی صفت بیان کی، تو ان میں سے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کے دلوں سے خوف اور غم کو ختم کر دے گا، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں پہ بھی غم کا حکم نہیں دیا. غم منانے کا کہیں حکم ہی نہیں ہے، افسوس کا حکم نہیں ہے. آدمی اپنے گناہوں پہ افسوس کرے یہ اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر غم منانا جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غم انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ عاجزی اور سستی. بھائیوں یہ جو عاجزی اور سستی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے اندر رکاوٹ ہے. عاجز بندہ وہ عمل نہیں کر سکتا ہے جو ایک طاقتور بندہ عمل کرتا ہے. عاجز بندہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے جو ایک طاقتور بندہ نماز پڑھ رہا ہے. یعنی ہر بھلائی کے اطاعت کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر عاجزی جو ہے یہ رکاوٹ بنتی ہے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی. والکسل اور سستی. سستی کی بنا پر انسان جو ہے بہت سارے اچھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ واجب اعمال کو بھی سستی کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ طلب کی کہ اللہ میری حفاظت کر سستی سے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو ہیں بھائی اذان ہو جاتی فجر کی، سستی کی بنا پر بستروں میں پڑے رہتے ہیں. یہ سستی ہی ہے انسان کو ہر اطاعت اور بھلائی کے کام سے روکتی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی ہے. اور کیا ہے؟ والبخل والجبن. بخیلی اور بزدلی، یہ دونوں چیزیں
مخلوق کو فائدہ پہنچانے سے روکتی ہے. یعنی بخیلی انسان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتی ہے. یعنی گویا کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے بھائیوں تو بندوں کو فائدہ پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو کیا مطلب اس کا؟ کہ بندوں کو فائدہ پہنچانا. تو بندہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو بندوں کو فائدہ پہنچاتا. اور عاجزی، الجبن، بزدلی یہ کسی مظلوم کی مدد سے روکتی ہے. کوئی آدمی مظلوم ہے، ہم طاقتور ہیں. جب بندہ طاقتور ہوتا ہے، مومن ہوتا قوی، تو وہ پھر کسی کے پرواہ نہیں کرتا، مظلوم کی بھی مدد کرتا، اللہ کے راستے میں خوب زیادہ خرچ کرتا، اپنی طاقت سے کماتا بھی ہے. لیکن اگر کسی کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں کو مدد سے بھی روک دے گا. یعنی جسمانی فائدہ اور مالی فائدہ سے روکنے والی چیز کیا ہے بھائیوں؟ یعنی بخیلی اور بزدلی. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور یہ بخیلی اور بزدلی کس بنا پہ پیدا ہوتی بھائیوں؟ گناہ اور نافرمانی کی بنا پر. یہ نافرمانی کی بنا پر دنیا میں سزا بندے کو کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو بزدل بنا دیتا، یا یہ جو گناہ ہے یہ سبب بنتے ہیں بزدلی کا. وَدِرْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں قرض کے بوجھ سے. یعنی انسان جو ہے سبحان اللہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبتا ہے. کسی پر قرض ہو، اللہ سب کی حفاظت کرے قرض سے، اور اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے لوگوں کے دباؤ سے. تو قرض جو ہے، قرض کے بوجھ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی. اور وجہ کیا ہے؟ بوجھ جو ہے نا، قرض کا جو بوجھ ہے وہ انسان کی سوچ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے. اور یہ اس دباؤ کا اثر ہوتا ہے کس میں؟ اللہ کی عبادت کے اندر. آدمی مقروض ہے، اللہ اکبر کہا، اس کے دماغ میں کیا آیا؟ وہ فلاں کا قرض باقی ہے، اس کو اتنا قرض دینا ہے، رکھا میں نے وعدہ کر رکھا اس کو فلاں وقت میں قرض دینا ہے. تو گویا کہ یہ قرض جو ہے اطاعت کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے. اور وجہ کیا اس کی؟ نافرمانی. وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کا بوجھ، لوگوں کا تسلط، ناجائز تسلط، ناجائز ظلم. تو لوگوں کا تسلط دو طریقے سے ہوتا بھائیوں، ایک جائز اور ایک ناجائز. جائز تسلط کیا ہے؟ احسنت، قرض جائز تسلط. میں نے آگے بڑھ کر کے 10,000 ریال ادھار لے لیے تو گویا کہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اس کا تسلط جائز ہے کیونکہ اس کا حق ہے، تو جائز تسلط. اور ناجائز تسلط لوگوں کے اوپر ناجائز طور پہ ظلم کرنا ہے، یا کوئی کسی پر ظلم کرے ناجائز طور پر، یہ ناجائز تسلط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تسلط سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی. اور یہ جو گناہ ہے بھائیوں، یہ نافرمانی جو ہے ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. اور کس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آزمائش کی مشقت سے، اور بدبختی کی پستی سے، اور برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے. یہ چاروں چیزیں بھائیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہ، یہ ہماری نافرمانی. یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو انسان کو ان بدبختیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی. سب سے پہلے آزمائش کی مشقت، جہد البلاء. کسی بندہ جو ہے کسی آزمائش میں اتنا بڑا پھنس گیا کہ اس کا جینا مشکل ہو گیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ اس نے جسم کو کمزور کر دیا. اتنی بڑی الجھن میں جا پھنسا بندہ کہ جس کی بنا پر اس کا دینی معاملہ کمزور ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز سے، یعنی آزمائش کی مشقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی. اور دوسری بدبختی کی پستی سے. یہ بدبختی کا آنا یہ کس بنا پر؟ یہ بندے کی نافرمانی جس کی بنا پہ بدبختی آتی. اور برے خاتمے سے. اور اسی بنا پر بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جو ہے اچھے خاتمے کی دعا کرنا چاہیے. دعاؤں کے اندر یہ بھی ہیں اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے حسن خاتمہ، اچھے خاتمے کی جو ہے دعا کرتا ہوں. اور دشمن کے ہنسنے سے. دشمن کس بنا پہ ہنستا ہے؟ جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، یا کوئی ظلم ہوتا ہے، یا کوئی بیماری میں پھنستے ہیں،
تو دشمن جو ہے ہنستا ہے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو میری حفاظت کر دشمن کے ہنسنے سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ سبب جس کی بنا پر دشمن میرے اوپر ہنسے اس سے بھی مجھے بچا لے. اور کیا سبب ہے وہ؟ گناہ اور نافرمانی. جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے ختم ہونے سے، تیری عافیت کے اٹھ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. ان میں سب سے پہلے نعمت کے زوال سے. بھائیوں نعمت کو جو زوال ہوتا ہے نا وہ بندے کی نافرمانی کی بنا پر اللہ نعمت کو اٹھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. ہاں نہ صحیح پڑھو، کون پڑھے گا؟ احسنت. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. پہلے تو نعمت کو اٹھا لوں گا، اس کے بعد اوپر سے سزا بھی دوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم سے اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے جو اللہ نے ان کے اوپر انعام کے طور پہ دی. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلے. یعنی گویا کہ خود یہ لوگ اس نعمت کے زوال کا سبب بنے، نافرمانی کیے، گناہوں کے کام کیے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اٹھا لیتا ہے. تیری عافیت کے ہٹ جانے سے میں اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور اللہ کی عافیت ہی کی بنا پر ہم لوگ سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم صحت و تندرستی کے اندر ہیں، ہم عیش و آرام کے اندر ہیں، ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اللہ کی عافیت ہمارے ساتھ میں ہے. اور تیسری چیز کیا ہے بھائیوں؟ تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. یہ سب کیا چیزیں بھائیوں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دھیرے دھیرے جو ہیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. اور اب ہم کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کو مضبوط کرنے اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے اسباب کیا ہیں. ضروری ہے کہ ہم کو معلومات ہونی چاہیے کہ ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. بھائیوں اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے. اس کی کیا کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلا جو سبب ہے جس سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا دل مضبوط ہوگا، سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی صفات کی معرفت. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. اس سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تیسری چیز قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، ترجمہ، معنی، مفہوم کے ساتھ پڑھنا، اس سے بھی ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک مومن لوگ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ان کے سامنے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے کہ پورے قرآن کو بغیر سوچے سمجھے ختم کرنا. یعنی قرآن مجید کو پورے قرآن کو بغیر سوچے سمجھے ختم کر دینا. اس کے مقابل میں کوئی ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، اس سے کیا بات معلوم ہو رہی یہ سمجھے، اور ہماری عملی زندگی کے اندر اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھے. یہ بہتر ہے کس چیز سے کہ آدمی بے سوچے سمجھے جو ہے کیا نام پورے قرآن کو ختم کر دے. چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو ہیں مطمئن ہوتے ہیں. لوگوں خبردار ہو جاؤ، دلوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ دیندار لوگوں کی مجلسوں کے اندر بیٹھنا. وہ مجلسیں جن میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں جن میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر ایمان کو جو ہے مضبوط کیا جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، ان مجلسوں کے اندر جو ہے شرکت کرنا.
اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر. بہرحال اس کے بعد جو ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنا. نافرمانی جو ہے بھائیوں یہ ہر مصیبت کی جڑ ہے، اور اس سے جتنا آپ دور رہیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کا جو ایمان ہے وہ مضبوط رہے گا، آپ دل بھی مضبوط رہے گا. اور ساتویں چیز یہ ہے نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا. اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسأل اللہ تعالی ان يجدد الایمان في قلوبكم، کہ بے شک ایمان ایسے ہی بوسیدہ ہوتا اور پھٹتا ہے جس طریقے سے تمہارا جسم کا کپڑا پھٹتا ہے اور بوسیدہ ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کی تجدید کریں تمہارے دلوں کے اندر. تو بھائیوں یہ سب باتیں جو کچھ بیان کی گئی ہیں یہ دل اور بدن کو مضبوط کرنے والے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے دل اور بدن کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور حقیقی معنوں کے اندر اگر ہمارا دل مضبوط ہے تو ہمارے اعمال بھی مضبوط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور وہ اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. تو ہمارے جو اعمال ہیں یہ ہمارے دل کے تابع، جو بھی ہم حرکت کرتے ہیں اس کا تعلق ہمارے دل سے. دل میں سستی ہے جسم میں سستی، دل کے اندر قوت ہے جسم کے اندر قوت ہے، چاہے ہم کمزوری کیوں نہ ہو جسم کے اعتبار سے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.